نہ سیاست تھا، اس کے اندر روایت نہ ہو، فقیر حاضر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مرتبہ کھانا کھانا چھوڑ دیا کافی دنوں تک، صحابہ کرام چلے گئے حضور اکرم علیہ السلام کے گھر، ام المؤمنین، ان سے چل کے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شب و روز کیسے گزر؟ ان کا ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن کو آپ روزہ رکھتے ہو، کئی دنوں کے کھایا بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے آکھیا بھی حضور نے نہیں کھاتا تو اسی بھی نہیں کھانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی کوئی گال نہیں کی تھی، دیہاڑے گزرے 5 تو 6، یہ روایت کے لفظ ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ اپنے گھر سے نہیں اٹھ سکا، کوئی بستر سے نہیں اٹھ سکا، کوئی گلی دے ڈگ پیا، کوئی مسجد تے ڈگ پیا ہے۔ نبی پاک نے جدو ویکھیا نا بھی یہ 15-20 دا یہ حال ہویا ہے، توجہ ہے، او پتر او چپ کری ہوئے ادھر میرے ویکھ، میری گل سن، بولنا نہیں ہوں، چھوٹے بھی ہو چپ کر کے گل سنو، گل بڑی ٹاپ دیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میں ویکھدا پیا کوئی ایتھے بیٹھا ہے، تہاڈے کو ٹور نہیں ہوندا، بول نہیں ہوندا، ایتھے ڈگے پا، تانوں ہویا کی ہے؟ میں آکھیا اونیاں ہی نمازاں روزے رکھنے جنہیں تینوں آڈر ہے، ودی نا، میں تینوں دسدا پیا، سمجھ آ رہی نا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر گئے تھے، ہم نے اپنی ام المومنین جو آپ کی زوجائیں ہیں ہماری مائیں، ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا حضور کچھ کھا پی نہیں رہے تے، اسی بھی کچھ نہیں کھادا پیتا تے تاں بھکھیاں یہ حال ہو گیا ہے، اسی تے تہاڈی سنت پہ عمل کر دے سیں۔ نہیں توجہ فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ بولا، اگر آپ کو سمجھ آئے نا میں بولتا ہوں، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ اس پہ تو سارے سنیوں کو بولنا چاہیے تھا، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ تو میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی نہیں سرکار ہے۔ تو پھر شاعر نے صحیح کہا ہے، جیسے ہے میرے آقا ویسا نہیں، جب صحابی حضور ورگا نہیں ہو سکتا تو پھر آج کل دا روڑا کوڑا کی میں ہو سکتا؟ میں دسو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اچھا ابھی بات نہیں ختم ہوئی نا، ابھی بات نہیں ختم ہوئی، نبی پاک نے جڑی اگلی گال کی تھی ہے نا، اے لوگ کی کوئی نہیں جے دس دے، اے سنیں آجے، حضور نے فرمایا اگر میں کھا پی نہیں رہا تو تم دیکھتے نہیں میری طبیعت کے اندر جیسے تم کمزور ہو گئے، آپ کو کمزوری آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تو انہوں پتا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ فرمایا سنو، آقا کریم فرماتے انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، اور فرمایا میں اپنے رب دے کول رہنا، او مینوں روٹی بھی کھواوندا، مینوں پانی بھی پیا چھڑدا۔ بولو یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ ویکھو روزہ رکھنا تے سنت ہے نا، لیکن فرمایا روزہ رکھ اینا کی جنہ میں آکھے ہے، اینو میں تو رات دی بھی نہ چھڑیں، میں جو مرضی کراں، تسی امتی ہو، میں نبی ہاں، تو اڈی حد ہو رہے میری ہو رہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، اونا کر جنہ تو کر سکنا ہے، اس تو بعد نہیں، جو آکھیا اتھے رہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم میں سے ہے کون جو میری مثل ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ اصل یہ بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو اتباع کرنی ہے، جس چیز کا کہہ دیا اس پر اتباع کرنی ہے، جو حضور نے کر کے دکھایا وہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ میں نے 2 ہی مثالیں دی ہیں، توجہ نہیں فرمائی بھائی۔ نبی پاک علیہ السلام احد پہاڑ پہ جاتے ہیں، احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک، اپنی ایڑی مبارک لگائی نا تو وہ وہاں پہ رک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک ہی ایڑی سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اس گل نو سمجھ، کیا ہی رکھتی ہیں وقار، اللہ اکبر، ایڑیاں، یہ جو اللہ اکبر ایڑیاں، تو فرمایا جس کی ایڑیوں کا یہ حال ہے اس کے ہاتھوں کا حال کیا ہو۔ ایک ہی آپ نے ٹھوکر مبارک لگائی، زلزلہ سارا ختم ہو گیا، ہلنا جنبش ختم ہو گئی پہاڑ کی، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ جب وہ جنبش ختم ہو گئی تو میں نے کہا آج کل جب زلزلہ آتا ہے تو مولوی سارے کہن نہ اٹھ کے اما اڈی مار دا پتہ رک جا، رکو گا، اے تو رولا ہے، بڑا شوق ہوندہ ہے ہم حدیثوں پہ عمل کریں گے، میں کہا تو نہیں کر سکتا، حدیث ہی کر کے بخا میں
بندے دا پوت بان ہے، حدیث نہیں سنت تے عمل کر، جو کہہ دیا ہمارے لیے وہ کر، اللہ اللہ تے خیر سے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، حضور اکرم علیہ السلام نے جو کہا ہے بس اتنا عمل کر، زیادہ اگے نہ بدیا کر۔ تو ہمیں اتباع کا حکم ہے، اور جس دن امت نے حضور کی اتباع کر لی، جو جو ہمارے لیے حضور نے تجویز فرمایا ہے، جس دن ہم نے اس پہ عمل کر لیا اس دن ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ادھر دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبی آئے، اور آپ کے بعد حضور اکرم علیہ السلام کے صحابی، صحابیوں کے بعد تابعی، تبع تابعی، اولیاء، قیامت تک کے لیے اولیاء علماء یہ پیغام لے کے چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا جس میں آپ آئے بڑا نازک دور تھا۔ لوگ ماں باپ کو منڈیوں میں بیچتے تھے جب بڑی ہوتی تھی، بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، خانہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، لڑائیاں ہزار ہزار سال کی جاری تھی، نسل در نسل۔ میرے نبی آئے، آپ نے آ کے یکدم ان کا خاتمہ کیا، اور کیا کہا؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، قبول حج کا ثواب مل جائے۔ تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور تمہارا باپ جنت کا وہ دروازہ ہے، جب کھلے گا تو تم جنت میں جاؤ۔ یکدم میرے نبی نے آ کے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی اور بتایا کہ بیٹی خدا کی رحمت ہے، اس کو جب پیدا ہو جائے تو تم نے اپنے چہروں کا بگاڑ نہیں لے کے آنا، بلکہ خوش ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت مل گئی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا اگر سمجھ آ جائے، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، زیادہ دے یا کم دے، بیٹیاں دے، یہ تنگ نہ ہو، ان کی تربیت کرے، شادی کر دے۔ میرے آقا نے یوں 2 انگلیاں اٹھائیں اور ملا کے فرمایا وہ بندہ جو بیٹیوں کی عزت کرے، ان کی شادی کر دے، تنگی نہ محسوس کرے۔ قیامت والے دن میرے موڈے دے نال موڈا اینجل آ کے کھلوئے گا، بندہ تو بندہ بھی ہوا بھی نہیں جٹا پسا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہیں جو ہماری تربیت کر رہے ہیں بیٹیوں کے معاملے میں۔ توجہ ہے؟ بعض علماء نے یہاں تک لکھا، یہ بھی سن لیجئے، فرمایا کہ شادی کے بعد جس عورت کو اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں پہلی بیٹی عطا کر دے، فرمایا وہ عورت برکت والی عورت ہے۔ ساڑھے منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بانٹ دینی، منڈا پیدا ہوئے تو لڈو بانٹ دینی، کڑی پیدا ہو جائے تو سب تو پہلو منہ ونگا ہی ساسدہ ہوں دا جے۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات۔ شاید کوئی دین کو سمجھنے والی ہو تو وہ خوش ہو جائے، بھئی اللہ نے ساڑھی جڑ تہری کر دیتی ہے نا۔ نہیں تو پتا کی کہیں دی، یا چلو جام پیا تھی، میں تو کیا سی ساڑھا بوٹا لگ جاؤ گا تے سانو کو کھلونا لب جاؤ گا، اے تو پھر کڑی جمیاں۔ حالانکہ عورت پیدا ہوئی ہے، عورت کو چاہیے کہ خوش ہو جائے کہ عورت پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے عورت کی دشمن ہے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ عورت کی دشمن ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندے کی ایک شادی ہے، اسلام کہتا ہے 4 کر لو، اے تو 2 ہی کر کے بخا جے، پہلی انہوں کار والنا دت گال لے۔ یہ دا مطلب عورت دی دشمن، انہوں چاہیے 4 ہون، کام بھی سوکھا۔ اچھا ہوں خوش ہوئے نہیں بھی مولوی دلیل چنگی دیندہ پہ ہے۔ ہاں او تیرا بیڑا تر جائے کتھے بیٹھا ڈرما، صدا ہو کے بیعت رہا سبحان اللہ بھی فرما۔ تو ناراض تو نہیں ہوا میرا بیٹا؟ ناراض نہ ہوئی سونے ہاں، اصل میں وہ پتہ نہیں نہ چلتا کہ میں کہاں بیٹھا، خوش ہو گیا نہیں، واہ 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 مولوی صحیح ہے۔ بھائی جان 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے، فرمایا جب سب میں انصاف کر سکو۔ پھر مٹھے پہ گئے ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں اجازت اسلام میں ہے، لیکن تو دوئی دا کار نہ لے، بس پھر تیری ہار گئی۔ تو یہ عورت نہیں اس کو برداشت، حالانکہ عورت کی دشمن بن جاتی، نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھے۔ اگر بیٹی پوتی نواسی دوتی پیدا ہو گئی ہے تو خوش ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دا مطلب ہے پھر مرد دا کوئی مقام تے ہے نا، بھی عورتاں بھی خواہش کر دیا نے مرد ہی جمے تو پھر مزہ ہوندا ہے۔ او دا کہندے نا سانو مرداں دی لوڑ نہیں ہے گی، میں کہا تینوں بڑی لوڑ ہے، اے جدو جامدہ ہے تو لڈو بانٹ رہی ہے، نہ جمے تیرا منہ صوبے ارگا بندا ہے، تو کدھا کہنی مردہ کوئی مقام نہیں ہے ہی۔ او بیٹھے ہو، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھیے آپ حضرات، بات بہت دور چلی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس معاشرے کی کایا پلٹ دی، لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کے دل میں وہ پیار ڈالا. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا ہے. الف بین قلوبکم, تمہارے دلوں کو پیار سے بھر دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ پہلے تمہاری لڑائیاں تھی, جھگڑے تھے, حضور اکرم علیہ السلام نے دلوں میں پیار کو بھر دیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ ساری برائیاں ختم کی, پھر آقا علیہ السلام نے ایک معاشرہ ترتیب دیا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف, آپ کو پتا ہے بہترین معاشرے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ہمارا یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں نا, آپ کے ذہن میں یہ ہے سڑک چنگی ہوئے, سولنگ چنگا ہوئے, نالی صاف ہوئے, بجلی پوری ہوئے. چپ ہوئے, گل سنو میری مڑے ہو, تسی بھی گل سنو, چپ کر کے, چھوٹے ہو بچے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موٹر وے ٹھیک ہوئے, فلانی شاید بن جائے, پانی پورا ہونا چاہیے, ایدہ ہو جائے, آئی ہے نا ساڑھے ذہن دے اندر. آ جاؤ, کوئی مائی کلال مجھے بتائے نبی پاک نے کنیاں سڑکاں, کنے سولنگ, کنے پول بنائے تو کنے پارک بنائے؟ ایک نہیں یہ بنایا, کوئی مائی دلال میں نے بخار. لیکن سوچن دی گل لے وے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ بھی نہیں بنایا بظاہر, اور سب کچھ بھی بنایا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ نہیں بنایا تو حضور نے پھر اس کائنات کو دیا کیا ہے؟ آج سارے کہتے ہیں حضور کے دین کو لاگو. او بھائی, نہ سڑک ہے, نہ سولنگ ہے, نہ نالی ہے, نہ پل ہے, نہ پارک ہے, یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. جیڑی شاید تو سمجھی بیٹھا ہے وہ تاری سب گالتا تیری ٹھیک ہے, سانتا تو پریشانی کرتا, تو حضور نے پھر کی دیتا. میں کہ سن, معاشرہ بنتا ہے بندوں سے. نبی پاک نے جو بندے دیے, ایک کا نام ابو بکر ہے, ہائے 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 ہائے, ایک کا نام عمر ہے, ایک کا نام عثمان ہے, علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, سعد ہے, سعید ہے, حسن ہے, حسین ہے. یہ میرے نبی کے صحابی ہیں. حضور نے صحابہ کی وہ جماعت دے دی ہے کہ جس جماعت نے آ کر اس کائنات کے اندر وہ قانون لگا دیے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاشرہ سب سے ترقی پا گیا. بیٹھے ہو اتاریو, تھوڑی آواز تھوڑی یا کی ہو گیا تھانوں, بولو سارے. صوفی تیری آواز بڑی مٹھی ہے, تکڑا ہو کے بہ ذرا. میرے پیر بھائی ہیں نا, میں کسی اور کو کہہ بھی تو نہیں نہ سکتا. آپ ذرا اس بات کو دھیان سے سنیے. آپ کا یار گال تو بھئی اتاری صاحب نے بڑی سنائی ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں نا جو کچھ, وہ نہیں ہے. جس دن آپ کو کامل بندے مل گئے نا, اس دن تمہارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انو جنیاں مرضی سڑکاں, نالیاں, سولنگ, بجلیاں, بلب, جو مرضی میں تھوڑی کوئی ترقی نہیں ہونی. یاد رکھ لیں میری, کامیابی نہیں ہے. کامیابی حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع میں ہے. اور کب؟ جب کامل بندے مل جائیں.